میری اماں نے پیسوں کے لالچ میں میری شادی ایک پاگل سے کر دی۔ میں دلہن بنی بیٹھی بہت ہی زیادہ دکھی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی اپنے ہم سفر کے بارے میں نہ جانے کیا کیا خواب تھے جو کہ سارے مٹی میں مل گئے تھے۔ جب سے میں پیدا ہوئی تھی شروع سے ہی منحوس تھی، کیونکہ میرا پیدا ہوتے ہی میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور میری ماں مجھے لے کر اپنے بھائی کی طرف چلی گئی تھی اور ہم پھر وہیں رہنے لگے تھے۔ مگر میری مامی اور میری کزنیں مجھ سے جلتی تھیں کیونکہ میں بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں حسین ہوتی گئی۔ میں غریب اور یتیم ضرور تھی مگر اپنی کزنوں سے بہت آگے تھی، خوبصورتی میں بھی اور پڑھائی لکھائی میں بھی۔ مگر انہیں یہ بات گوارا نہیں ہوئی، اسی لیے انہوں نے مجھ پر بدچلن ہونے کا الزام لگا دیا۔ ایک دن میری کزن مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی اور ایک لڑکے کو میرے ساتھ بٹھا کر تصویریں بنا لی اور گھر میں واویلا مچا دیا کہ یہ لڑکوں کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اماں نے چپل اتار کر میرے سر پر ماری اور کہا، یہ دن دیکھنے کے لیے تجھے جوان کیا تھا۔ ماموں اور مامی نے ہمیں گھر سے نکال دیا اور اماں مجھے لے کر میری خالہ کے گھر آ گئی۔ میری خالہ نے بھی اپنی پسند کی شادی کی تھی مگر ان کا بیٹا اب نارمل تھا۔ مجھے شروع سے ہی اسے دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا کیونکہ میں نے اپنی کزنوں کے منہ سے سنا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ جب اماں مجھے خالہ کے گھر لے آئی تو میں یہاں آ کر بہت ہی زیادہ خوش تھی کیونکہ یہ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بڑا تھا۔ میں ہر جگہ اس لڑکے کو تلاش کرنے لگی جو کہ میرا کزن تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھتی، اماں نے میرے سر پر ایک بم پھوڑ دیا، کہنے لگی کہ تیری شادی میں آفاق سے کرنے جا رہی ہوں، اور میں منہ کھولے اماں کو دیکھنے لگی۔ اسے دیکھنے کا اشتیاق اپنی جگہ، مگر اماں مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی تھی کہ میری شادی ایک ایب نارمل سے کر دی۔ میں نے بہت ہی زیادہ واویلا مچایا مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ جو بدنامی تم نے اپنے دامن سے لگائی ہے تیرے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا، اس لیے میں تیری شادی آفاق سے ہی کروں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میرے کوئی بھی آنسو مما کے آگے کام نہ آئے اور میری شادی اس کے ساتھ کر دی۔ شادی کی رات میں گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی، میرا دل ڈوبا جا رہا تھا، آنسو متواتر سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ میں بالکل سانس روک کے بیٹھی تھی۔ جیسے اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، اسے دیکھ کر میں بالکل سکتے میں رہ گئی تھی کیونکہ وہ تو میرا نام امارہ ہے اور میں شروع سے ہی منحوس قرار دی گئی تھی کیونکہ میرے پیدا ہوتے ہی میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی اور میری ماں مجھے لے کر ماموں کے گھر میں آ گئی۔ وہیں پر میری پرورش ہوئی اور میں جوان ہوئی۔ میری ممانی اور اس کی بیٹیاں مجھ سے جلتی تھیں، کسی بھی طریقے سے ہمیں گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اور ایک دن بالآخر میری کزن کو موقع بھی مل گیا۔ وہ ایک دن مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی اور بینچ پر بٹھا کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی کیونکہ میں اسے نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، مگر یہ میری کزن کی ایک چال تھی۔ اس نے میری اس لڑکے کے ساتھ تصاویر کھینچ لیں اور گھر آ کر سب کو دکھا دی کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلا رہی ہوں۔ ماموں کو میرے بارے میں بدظن کر دیا اور انہوں نے ہمیں گھر سے جانے کو بولا۔ میری ماں نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی۔ میں نے اماں کو لاکھ کوشش کی سمجھانے کی کہ یہ سب کچھ ہی غلط فہمی ہے، مگر ہمیں گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ ماموں کے گھر سے نکل کر میں نے اماں سے پوچھا کہ اب کہاں جائیں گے، تو اماں نے کہا خالہ کے گھر۔ میں حیران تھی کہ اماں کو خالہ کا پتہ معلوم ہے لیکن وہ کبھی ان سے ملی نہیں۔ اماں کے چہرے پر ایک عجیب سی تسلی تھی، جیسے وہ جانتی تھیں کہ یہ ہمارا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ ہم نے ٹرین پر سفر کیا اور پورے 2 دن بعد ایک بڑے شہر میں ایک خوبصورت بنگلے کے پاس پہنچے۔ اماں کو دیکھتے ہی چوکیدار نے انہیں اندر بھیجا، جہاں ہم دونوں کو ایک آرام دہ کمرے میں بٹھایا گیا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، نرم قالین، آرام دہ صوفے اور ایک بڑی کھڑکی جس سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے راحت کی چمک نظر آئی، لیکن پھر وہی پرانی اداسی لوٹ آئی۔
شام تک ہم بڑے آرام سے وہاں بیٹھے رہے۔ شام کو خالہ اور خالو ہم سے ملنے آئے اور ہم نے ان کے ساتھ ڈنر کیا۔ خالہ نے اماں اور مجھے بہت پیار دیا۔ خالہ کا چہرہ دیکھ کر لگا کہ جیسے وہ برسوں سے اماں کو گلے لگانے کے لیے ترس رہی تھی۔ خالو کو دیکھ کر لگتا تھا کہ خالہ نے ان کے ساتھ شادی کر کے کتنا صحیح فیصلہ کیا تھا۔ وہ نہایت شفیق اور مہربان تھے۔ میری نظریں خالہ کے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی، جس کے بارے میں مامی نے کہا تھا کہ وہ ایب نارمل ہے۔ میں تجسس سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن وہ مجھے گھر میں کہیں نظر نہ آئے۔ اماں اور خالہ آپس میں باتیں کرنے لگی اور میں نے خالہ کا عالی شان گھر دیکھا۔ ہر چیز بڑی نفاست سے سجی ہوئی تھی۔ رات کو اماں نے مجھے بتایا کہ تمہاری شادی آفاق سے ہونے والی ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، اماں لیکن مامی کہتی ہیں وہ ایب نارمل ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اماں نے سرد لہجے میں جواب دیا، جو گل تم کھلا چکی ہو اس کے بعد تمہیں انکار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے اپنی صفائی پیش کی۔ اماں میرے ساتھ دھوکا کیا گیا تھا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن اماں میری بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں، آپ اپنے بھائی کی جھوٹی مکار بیٹی کی بات پر یقین مت کریں۔ میں اس لڑکے کو جانتی تک نہیں تھی۔ وہ بہلا پھسلا کر مجھے وہاں لے گئی تھی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو میرا یقین نہیں تو آپ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں۔ اب میں ایک لفظ نہ بولوں گی۔ اماں بولی، لیکن اگر یہ بات نہ بھی ہوئی ہوتی تو بھی میں تمہاری شادی اپنے بھانجے سے ہی کرتی۔ اماں نے جب خالہ سے کہا کہ میں آفاق کے ساتھ شادی کے لیے مان گئی ہوں تو خالہ مجھ پر وارے نیارے جانے لگی۔ خالہ کی خوشی اور محبت کا اظہار مجھے عجیب سا لگا اور دل میں ایک خوف سا بیٹھتا جا رہا تھا کہ میری زندگی ایک پاگل سے شادی کر کے برباد ہو جائے گی۔ مجھے اپنی ماں کے اس فیصلے پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ خالہ کے چہرے پر بھی مجھے کسی گہری سوچ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے وہ اس رشتے کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اماں کو اندر لے گئی اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میرا دل بے چین ہونے لگا کہ وہ دونوں اچانک کہاں چلی گئی۔ میں وہاں سے اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگی۔ گھر کے کونے میں کچھ سرگوشیوں کی آواز آئی تو میں نے جھانک کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ خالہ اماں کو پیسے دے رہی تھی اور اماں وہ پیسے بڑی خوشی سے لے رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ماں نے پیسوں کے عوض میری شادی ایک ایب نارمل انسان سے طے کر دی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، میں حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں اماں، آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ اماں نے روتے ہوئے جواب دیا، بیٹی میرے پاس رہنے کو گھر تک نہیں ہے، ان پیسوں سے میں ایک اچھا گھر خریدوں گی اور تمہاری شادی کر کے میں تمہیں ایک محفوظ چھت دینا چاہتی ہوں۔ بعد میں اگر تمہیں آفاق پسند نہ آئے تو اسے اپنی مٹھی میں کر کے اس کی دولت ہتھیا لینا اور میرے پاس چلی آنا، پھر جس سے چاہو گی تمہاری شادی کروا دوں گی۔ میں نے اماں کی باتیں سن کر کہا، اماں آپ نے کبھی مجھے دھوکہ دینا نہیں سکھایا، پھر آج ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ اماں نے نم آنکھوں سے کہا، ہمیں بھی تو زندگی بھر دھوکہ ہی ملا ہے۔ تمہاری خالہ میری سگی بہن نہیں بلکہ میری ماں کی یتیم بھتیجی تھی، جسے اماں نے رحم کھا کر پالا تھا۔ بڑی ہو کر وہ میرے ہی منگیتر کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر بھاگ گئی۔ بدلے میں میری شادی تمہاری خالہ کے منگیتر سے ہوئی، جس نے 1 سال کے اندر ہی مجھے طلاق دے دی۔ اماں کی آواز میں درد تھا۔ میری بہن نے، شوہر نے اور آج سگے بھائی نے بھی دھوکہ دیا تو میرے آگے راستہ ہی کیا بچتا ہے؟ میں نے اماں کے ہاتھ تھام کر کہا، اماں اگر ہم بھی دھوکہ کریں گے تو ہم میں اور دنیا والوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں آفاق سے شادی نہیں کروں گی بلکہ اپنی محنت سے آپ کو گھر بنا کر دوں گی۔ یہ بات سن کر اماں نے مجھے گلے لگائے، آنسو میں بھیگی آواز میں بولی، بیٹی مجھے تم پر فخر ہے لیکن یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اس کے بعد اماں مجھے خالہ کے گھر اکیلا چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں کہیں چلی گئی۔ مجھے شدید حیرت اور پریشانی نے آن گھیرا۔ اگلے روز خالہ کا رویہ بھی بدلا تھا۔ وہ مجھے اب بھی خریدی ہوئی غلام سمجھ رہی تھی۔ خالہ کی محبت میں جو گرمی پہلے دن تھی اب وہ بالکل سرد ہو چکی تھی۔ مجھے لگا کہ یہاں بھی میرا رہنا مشکل ہو جائے گا، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ خالہ نے اگلے روز ہی میرا نکاح آفاق سے کروا دیا۔ میری شادی میں نہ کوئی مہمان تھا اور نہ ہی باراتیہ،
بس سادگی سے نکاح ہوا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے آفاق کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں بیٹھی میں سوچ رہی تھی کہ اب زندگی بھر ایک پاگل شخص کے ساتھ رہ کر مجھے درد ہی سہنا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اماں نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ مجھے خالہ پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، جس نے پہلے میری ماں کی زندگی برباد کی اور اب میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میں نے بھی آفاق کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کے وقت بھی اسے صحرا باندھ کر میرے ہمراہ بٹھایا گیا تھا۔ اس بات کی بھی حیرانی تھی کہ خالہ نے ایسا کیوں کیا۔ انہی سوچوں میں چپ چاپ میں آفاق کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ آنے والے مرد کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اونچے لمبے قد کاٹ کا بھرپور اور خوبصورت مرد تھا۔ کہیں سے بھی وہ پاگل نہ لگ رہا تھا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ایک ایب نارمل ہی تھا جو میرا نصیب تھا۔ وہ وجیح خوبصورت مرد میرے سامنے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی اسی سے ہوئی ہے۔ اس نے میرا حال پوچھا تو اس کی آواز سن کر میں دنگ رہ گئی۔ یہ تو بالکل صحیح بول رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جی میں ٹھیک ہوں۔ آفاق نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ سب آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کی کوشش کروں گا۔ آفاق نے میرا ہاتھ چوما تو میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کوئی ایب نارمل بھی سہاگرات کی شروعات ایسے کرتا ہے؟ اس نے ایک قیمتی انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا جس کی چمک میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میری حیرت اور الجھن کے بیچ اس کے ہر عمل نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھ پر پیار کی بارش کرنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں میرے جذبات کو بھڑکانے لگی تھی۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب ہوتا جا رہا تھا میں اس کی باہوں میں پگھلنے لگی تھی۔ ہر لمس میں محبت اور احترام تھا۔ آفاق نے میری روح کو چھو لیا تھا۔ وہ میرے ہر خوف کو دور کر رہا تھا۔ میرے دل کی ہر دھڑکن اس کی قربت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک اور الفاظ میں سکون تھا، جیسے وہ مجھے دنیا کی ہر تکلیف سے بچانا چاہتا ہو۔ اس لمحے میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے اس کے حوالے کر دیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ آفاق کوئی پاگل نہیں تھا۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی اور بڑے سکون کے ساتھ اس کی باہوں کے گھیرے میں سو گئی تھی۔ اس کی موجودگی نے مجھے سکون اور خوشی دی اور میں نے پہلی بار زندگی میں اپنے آپ کو مکمل محسوس کیا۔ اگلے روز گھر میں ایک عجیب سے شور پر میری آنکھ کھلی۔ میری ساس چلا چلا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میری ساس اس وقت میرے کمرے کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک عجیب بیمار سا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ اسے لے کر اندر آئیں تو وہ عجیب حرکتیں کرتے ہوئے میرے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ہر انداز سے اب نارمل ہی لگ رہا تھا۔ وہ اپنے منہ سے عجیب سی آوازیں نکالتا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ تو کمرے سے غائب تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ساس سے پوچھا، خالہ میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہی تو تمہارا شوہر ہے۔ ساس نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، یہ رات کو میرے ہی کمرے میں سو گیا تھا۔ میں حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ کبھی اس پاگل کو دیکھتی تو کبھی رات اپنے ساتھ ہونے والے منظر کو یاد کرتی۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی اور اپنی ساس کو یہ تک نہ بتا سکتی تھی کہ میں تو اپنا آپ رات کسی اور کو سونپ چکی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے اپنے حلیے کا جائزہ لیا اور اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جو دبلا پتلا سا تھا، شکل سے بھی بیمار لگتا تھا۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا اور میرے سامنے اس رات والے خوبصورت مرد کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور یاد کرنے لگی کہ وہ کس طرح سے رات بھر مجھے چومتا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنے دل میں بس ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے کس پر یقین کیا اور میری ماں نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ اس لمحے میں نے خود کو دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی محسوس کیا۔ میرا شوہر اپنی ہی دنیا میں گم رہتا اور مجھ سے بہت کم بولتا تھا۔ مجھے بھی اس سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم رہتا تھا، جیسے کہ کسی بچے کی طرح ضد کرنا، مزاج کے خلاف بات ہونے پر گھر کی ہر چیز توڑنا،
میں ان سب سے بہت پریشان تھی۔ گھر کے ملازمین ہی اس کو سنبھالتے، میں اپنے آپ کو اس کی موجودگی سے دور رکھنے میں ہی سکون محسوس کرتی تھی۔ ہمارے درمیان کوئی خاص بات چیت نہ تھی اور شاید یہی بہتر تھا۔ مجھے وہ پہلی رات والا مرد یاد آتا تو میری آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی۔ وہ یادیں میری روح کو جھنجھوڑ دیتی تھیں، لیکن میں مجبور تھی، کیا کر سکتی تھی؟ میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا، مگر دل کبھی کبھی بغاوت کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ رات کا سحر اور اس کی قربت میرے دل میں ایک گہرا نشان چھوڑ چکی تھی۔ کچھ وقت بعد میرے شوہر کو علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی بات کی گئی۔ میرے ساس نے مجھے بھی اس کے ساتھ بھیجنا چاہا، لیکن میرے ابھی کاغذات تیار نہیں تھے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ جانا ہی نہیں تھا۔ میں خوش تھی کہ اب کچھ وقت کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی اور اسے روز روز شور مچاتے ہوئے نہیں دیکھنا پڑے گا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور شکر کا کلمہ پڑھا۔ پورا دن میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی تھی۔ ساس سسر اپنے ہی کاموں میں مصروف رہتے تھے اور مجھے بھی وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا۔ میں نے گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں کچن میں کام کرتی اور نئی نئی ترکیبوں سے کھانے بناتی۔ میری ساس میرے ہاتھ کے کھانے کھا کر بڑی خوش ہوتی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ باہر بھی لے جاتی تھی، خریداری کے لیے یا کسی تقریب میں۔ میری زندگی میں ہر آسائش موجود تھی، کوئی کمی نہ رہی تھی۔ ایک محبت کرنے والے ساتھی کے علاوہ میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی رہ رہ کر اس لڑکے کی یاد ستاتی تھی جو شادی کی رات میرے کمرے میں آیا تھا اور میرا سب کچھ لے کر چلا گیا تھا۔ میرا چین، سکون، سب کچھ وہ چھین چکا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کیوں میری زندگی میں آیا تھا۔ اس کی یادیں میرے دل میں ایک عجیب سی تڑپ پیدا کر دیتی تھی اور میں ہر وقت اس کی تلاش میں کھوئی رہتی تھی۔ کیا وہ کبھی دوبارہ میری زندگی میں آئے گا یا میں ہمیشہ اس کی یادوں میں ہی گم رہوں گی؟ یہ سوالات میرے دل و دماغ کو مسلسل پریشان کرتے رہتے تھے اور میں ان کا کوئی جواب نہ پا سکتی تھی۔ ایسی حالت میں میرے دل میں ایک خلا سا بن گیا تھا۔ وہ رات، وہ لمحات اور وہ شخص، سب کچھ میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے اور ان کو بھولنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل کی بے چینی کو کوئی سکون نہ مل سکا۔ وہ کون تھا؟ کیسے اس رات میرے پاس آیا اور پھر کہاں چلا گیا؟ میں یہ سوچ کر اکثر پریشان ہو جاتی تھی۔ حیرت تو مجھے اپنی اماں پر بھی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اسے میری کوئی فکر کیوں نہ تھی؟ اس نے میری خبر تک نہ لی تھی کہ میں کیسی ہوں۔ مجھے اماں کی بہت یاد آتی تھی۔ ان کی محبت اور ان کے ساتھ کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی اور ان کی یاد میں میری آنکھیں بارہا بھیگ جاتی تھیں۔ ایک دن میری ساس ہوٹل میں کسی سے ملنے جا رہی تھی تو مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھی جب میری نظر اس لڑکے پر پڑی جو پہلی بار مجھے اس پارک میں ملا تھا، جب میرے ماموں کی بیٹی مجھے لے کر گئی تھی اور اس کے ساتھ میری تصویر بنائی تھی۔ وہی تو ذمہ دار تھا ہر اس بات کا جس کی وجہ سے میں اپنی ماں سے دور ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل میں غم و غصے کا طوفان برپا ہو گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے سب کچھ مان لیا کہ میری کزن سے پیسے لے کر اس نے یہ سب کیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ کاش اماں یہاں ہوتی اور سن لیتی کہ میرا کوئی قصور نہ تھا، لیکن اماں شاید یہ سب سن بھی لیتی تب بھی ان پر کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ انہیں لالچ نے گھیرا تھا۔ انہیں میرے بدلے پیسے ہی چاہیے تھے جو انہیں مل چکے تھے۔ جب ہم گھر واپس آئے تو میری ساس کو ایک کال موصول ہوئی جسے سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اس وقت ہسپتال میں ہے، ہمیں جلدی وہاں جانا ہوگا۔ ماں کا سن کر میں بہت رونے لگی۔ ہم دونوں ہسپتال پہنچے تو اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اماں کے ہاتھ تھام کر کہا، اماں میں نے آپ کو معاف کیا۔ اماں کو فالج کا اٹیک آیا تھا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ میں اماں کو اپنے گھر لے آئی اور دن رات ان کی دیکھ بھال کرنے لگی۔
میری ساس نے بھی اماں کے علاج پر بہت پیسہ خرچ کیا اور میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ میرے ہر قدم پر میرے ساتھ تھی اور میں ان کی شکر گزار تھی کہ انہوں نے میری ماں کی مدد کی۔ ایک رات میں اماں کو دیکھنے ان کے کمرے میں جا رہی تھی کہ مجھے ہال میں کوئی شخص اپنی ساس کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھائی دیا۔ میں نے اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھا کیونکہ میری جانب اس کی پیٹھ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر چلا گیا۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہو گیا اور میں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ مجھے ڈر تھا کہیں میرے ساتھ کوئی نئی سازش نہ کی جا رہی ہو۔ میں نے ساس کی ہر حرکت پر نظر رکھنا شروع کی۔ اگلی رات پھر میری ساس اسی شخص سے باتیں کر رہی تھی، لیکن آج میں نے اس کا چہرہ واضح طور پر دیکھ لیا تھا اور میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی کہ یہ تو وہی شخص تھا جو شادی کی رات میرے کمرے میں آیا تھا اور میرے ساتھ اتنا کچھ کر چکا تھا۔ یعنی میری ساس اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ میری سانسیں رک گئیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ راز جاننے کے لیے میں نے اگلی رات ہال میں چھپ کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اماں کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ پہلے کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا، اماں، آپ نے خالہ پر یقین کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ ان کے اب نارمل بیٹے سے ہمیں کبھی وارث نہیں ملنے والا تھا۔ شاید اسی لیے انہوں نے میرے کمرے میں کسی اور کو بھیجا تاکہ انہیں وارث بھی مل سکے۔ لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی اور میں اپنی ساس کے چہرے سے یہ نقاب ہٹانے والی تھی۔ اگلی رات میں ہال میں ہی چھپ کر بیٹھ گئی۔ جیسے وہ شخص گھر میں داخل ہوا، میں اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا، آخر تم کون ہو اور اس گھر میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ پہلے وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہوا، لیکن پھر مسکرانے لگا۔ آگے بڑھ کر اس نے مجھے اپنی باہوں میں لینے کی کوشش کی، لیکن میں نے دھکا دے کر کہا، ایک بار تم دھوکے سے مجھے حاصل کر چکے ہو، لیکن اب میں تمہیں کچھ کرنے نہیں دوں گی۔ میں غصے میں بولتی ہی جا رہی تھی جب اس نے اپنا ہاتھ میرے ہونٹوں پر رکھ کر میری بولتی بند کر دی اور بولا، تم صرف میری ہو، تمہارے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں اور دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ میں نے اسے دھکا دیا اور بولی، تم دھوکے باز ہو۔ میں ایک بار تو تمہاری محبت میں پاگل ہو گئی تھی، لیکن بار بار نہیں۔ تم میرے لیے نامحرم ہو۔ یہ کہتے وقت میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ میں بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ میں نے پوچھا، آخر تم کون ہو اور اس طرح گھر میں کیوں آتے ہو؟ خالہ سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ اس نے کہا، جنہیں تم خالہ کہتی ہو میں بھی انہی کا بیٹا ہوں۔ مجھے اس پر یقین نہ آیا کیونکہ خالہ کا تو ایک ہی بیٹا تھا جو ایب نارمل تھا اور میرا شوہر بھی وہی تھا۔ پیچھے سے خالہ کی آواز سنائی دی تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ شاید بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ سچ ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ خالہ نے کہا، یہ سچ ہے کہ میں نے تمہاری ماں کے منگیتر سے محبت کی شادی کر لی تھی اور اسی کی سزا مجھے ملی کہ سب گھر والوں نے مجھ سے تعلق ختم کر دیا تھا، لیکن تمہاری ماں پھر بھی چپکے مجھ سے ملتی رہی۔ میں تو اسے اپنی بہن اور خیر خواہ سمجھتی تھی، لیکن اس نے میرے بیٹے کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ وہ ایک دماغی مریض ہے۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ پہنچا، لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ میں خود کو اس کا قصوروار سمجھتی تھی۔ اس دن جب تم اپنی ماں کے ساتھ آئی تو تمہیں دیکھتے ہی میرا بیٹا تم پر فدا ہو گیا تھا، لیکن مجھے تم پر یقین نہیں تھا۔ میں تمہیں بھی اپنی ماں کی طرح جھوٹی اور لالچی ہی سمجھتی تھی۔ تمہاری ماں کو لالچ دے کر میں نے اسے تمہاری زندگی سے دور بھیج دیا اور بظاہر تمہاری شادی ایک پاگل سے کروائی، لیکن اصل میں تمہارا نکاح میرے بیٹے آفاق سے ہوا جو بالکل ٹھیک تھا۔ میں تمہیں آزمانا چاہتی تھی کہ کہیں تم بھی اپنی ماں کی جیسے لالچی تو نہیں، لیکن تم ویسی نہ نکلی۔ تم ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہو۔ پہلی رات اپنے شوہر کا پیار پا کر بھی تم نے صبر کیا اور کبھی بظاہر اپنے پاگل شوہر کے علاوہ کسی مرد کی طرف مائل نہ ہوئی۔ تمہارے صبر کا یہی صلہ ہے کہ تم اس گھر کی بہو اور میرے پیارے بیٹے کی بیوی ہو۔ اس کے بعد مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ حقیقت میں مل گیا اور ہم ایک خوبصورت زندگی بسر کرنے لگے۔ میری زندگی میں خوشیوں کی بہار آ گئی تھی۔
آفاق اور میں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ ہماری محبت اور بھروسے نے ہمیں ایک مضبوط بندھن میں باندھ دیا تھا۔